بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آن گنت لاتعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 232 سورہ بقرہ سے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ لمن، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے ان یتیمو، تاکہ یہ کہ وہ پوری کرے الرضاعۃ، دودھ پلانے کی مدت۔ یعنی یہ حکم ان ماؤں کے لیے ہے، ان مردوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہے کہ بچے کو کم از کم 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو طبعی لحاظ سے ماں صحت مند رہتی، اور دوسرا بچے کو جو ماں کی خوراک ہے، جو ماں کا دودھ ہے، وہ ایک بہترین خوراک ہے اور مکمل خوراک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ماں کے جو دودھ کی تاثیر ہے وہ 40 سال تک رہتی ہے، یعنی وہ آدمی کو اتنا طاقتور بناتی ہے تاکہ یعنی مسلم امہ کے نوجوان جو ہیں مضبوط پیدا ہوں، مطلب صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوں، سلطان صلاح الدین محمود غزنوی جیسے ہوں، محمد بن قاسم جیسے ہوں، سلطان فتح محمد جیسے ہوں، ارطغرل جیسے ہوں، عثمان غازی جیسے ہوں۔ یعنی اس طرح کے نوجوان پیدا کرنے کے لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ 2 سال جو ہے پورا ماں بچے کو دودھ پلائے۔ اس سے یعنی مطلب بار بار پریگننسی ہونے سے ماں کی صحت بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوئے گی اور ماں کی صحت بھی محفوظ رہے گی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے باپ پر ہے رزقُهن، اس کا کھانا پینا، وَكِسوَتُهن، اور ان کا کپڑا، مطلب رہن سہن کے اخراجات، بالمعروف ہے، دستور کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قانون اور سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دین محمدی کے مطابق بچے کا کھانا پینا، اوڑھنا بیٹھنا، اس کے اخراجات، اس کی کفالت کس کے ذمے ہے؟ والد کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دیا جاتا کسی بھی نفس کو، یعنی کوئی بھی شخص اس کو تکلیف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دیتی، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت، اس کی استطاعت، اس کی طاقت کے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک طاقت عطا فرمائی ہے، اور اللہ ذات فرماتی ہے کہ ہر بندے کے اوپر اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی استطاعت سے زیادہ وزن ہے اور بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لا تزارو، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، ماں کو، بے والدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا، اور نہ اسے، نو مولودہ لاہو، نہ اس کے بچے کو، نہ اس سے جس کا بچہ ہے، بے والد ہی، اس کے بچے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آپ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا بچے کو اس کی ماں کی وجہ سے آپ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ دونوں ہی مطلب نقصان دہ چیزیں ہیں، اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سختی سے حکم ہے کہ ایسا نہ کیا کریں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر جو ہے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ عورت کو ٹیز کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر اپنی ناک کو اور اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی اناء کو تسکین دینے کے لیے ہم کبھی اپنے بچوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی اپنی عورت کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی یہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ یعنی آپ بیٹے کی وجہ سے یا بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور ماں کی وجہ سے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور جو بچے کی کفالت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، یا اس کی کھانے پینے کا معاملہ ہے، وہ دستور کے مطابق کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے، جس کی وہ اولاد ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، اور وارثوں پر، مثل و مثل ذالک، اس کے نان نسخہ، یعنی اس کے جو وارث ہیں، یعنی سب سے پہلے والد اگر نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا ہے یا باہر ہے، تو اس کے چچا کی ہے، تایا کی ہے، پھر اس کے بعد اس کے یعنی جو پھوپھیاں ہیں ان کی ہے، ان کی والدہ ان کی کفالت، یعنی وارثین کا جو ہے نا حق ہے کہ وہ بچے کی کفالت کرے۔ فائن، پھر اگر ارادہ، وہ والدین ارادہ کر لیں، فصالاً، اپنے بچے کو دودھ چھڑانے کا، ان ترادن منہما، تو دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے اس بچے کا دودھ جو ہے چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَتَشَاوَرُوا، اور باہمی مشورے سے، فلا، تو نہیں ہے جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان کے اوپر،
یعنی اگر میاں بیوی باہمی مشاورت کے ساتھ آپس میں مل لیتے ہیں، پریگننسی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پریگننسی اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو اپنی خوشنودی سے، اپنی رضامندی سے، اپنی باہمی مشاورت سے میاں بیوی جو ہے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تستردوها، تم دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، اذا، جب کہ سلمتم، تم ان کے حوالے کر دو، ما، جو کچھ اتیتم، تم نے دینا تھا، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم اگر یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم دودھ پلواؤ، ٹھیک ہے، کسی اور بندے سے یا کسی اور عورت سے، تو وہ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، ان کو بہترین، ان کی نشوونما کرنے کے لیے اگر کوئی دوسری عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، جس کو ہم رضاعی ماں بھی کہتے ہیں، عرب کے معاشرے کے اندر یہ رواج بہت زیادہ عام تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے مطلب جو ہے کہ اس جو دودھ پلانے کی عوض جو اس کا معاوضہ ہے وہ آپ نے اس عورت کو دینا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کریم کا حکم ہے، جو دستور ہے کہ آپ نے مطلب جو ہے کہ طے کر لینی ہے، رقم کو طے کرنی ہے، یا ادر کوئی فیسلٹیز ہے ان کو طے کرنا ہے، اس کو آپ اس حساب سے اس کے حوالے کر دو، تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکے، معاشرے کے اندر جو ہے کہ ایک اچھا بہترین افراد جو ہیں ان کو پیدا کیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے، ان کے اخلاقیات کو بہتر کیا جا سکے، اور سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک بہترین مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بما، اس کے ساتھ جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مطلب فرما رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اور اس بات کو جان لو کہ آپ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کام کرتے ہو، ظاہر باطن، چھپ کے، سب کے سامنے، جیسے بھی جس حال میں آپ جو ہے، ایون کہ آپ اپنے دل کے اندر بھی سوچتے ہیں، آپ نیت بھی کسی کام کی کرتے ہیں، وہ چاہے بری ہے یا اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہا ہے، اور خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر دیے جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، تو وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہم، اپنے آپ کو، 4 اشہر، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ یعنی ایسے لوگ جو فوت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے نفوس کو، اپنے نفسوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور 4 مہینے اور 10 دن جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور کہیں بھی کسی مرد کے ساتھ نہ ہی نکاح کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کریں، اور باقی نکاح کے بغیر ازدواجی تعلقات قائم کرنا ویسے بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ تو مطلب گناہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ نکاح کر لیں۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کرے، کس صورت میں؟ اب اس کا خاوند فوت ہو جائے، کسی بھی عورت کا مرد فوت ہو جائے، اور مرد تو اس کے اوپر یہ جو ہے کہ لاگو نہیں ہے۔ واللہ بما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے آگے، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحٌ لَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، تو نہیں ہے گناہ تم پر اس میں سے جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے موافق۔ یعنی جو عورت اپنی عدت مکمل کر لیتی ہے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد، اس کے اوپر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، وہ اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے، اسلامی احکامات کے مطابق، دین محمدی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے مطابق، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو بھی عورت اپنی عدت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے احکام دین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ واللہ بما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو
تعملون ہم عمل کرتے ہیں، خبیر خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خوب دیکھنے والا بھی ہے، خوب خبر بھی رکھنے والا ہے ہر اس کام سے جو ہم سوچتے ہیں، ہم کرتے ہیں اور اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی۔ فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو آردہ تم اشارہ کرو بے ہی اس کے ساتھ، من خطبات النساء نکاح کے پیغام کا عورتوں کو عدت میں، او اکنن تم یا تم پوشیدہ رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ احکامات ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس عدت کے دوران بھی اس کے اوپر جو ہے کہ مطلب آپ اگر اس سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ نے اس کا اظہار کر دیا ہے یا پھر آپ نے اپنے دل میں رکھا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ عدت کے بعد ہی عورت نے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ آپ اس سے پہلے اس کو اپنے خاندان کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے احباب کے ذریعے، اس کے رشتہ داروں کے ذریعے جو ہے نکاح، شادی کا اور نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، وہ چاہے عدت میں ہے یا اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے مردوں کے اوپر یا عورتوں کے اوپر کہ جی ان کو عدت کے دوران ہی آپ نے یعنی اپنے دل میں یہ بات کہا لی کہ جی اس کی عدت ختم ہوئے گی تو میں اس سے نکاح کروں گا، یا پھر جو ہے کہ جی آپ نے ظاہراً بھی جا کے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، اپنے احباب کے ذریعے بھی کہلایا کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ نکاح ہوئے گا تب جب عدت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ عالم اللہ ہو جان لیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے انکم کہ یقیناً تم ستذکرونہن تم ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن اور لیکن لا توعدوہن اور نہ تم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً کوئی بات معروفاً دستور کے موافق۔ یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو آپ ظاہری طور پہ وہ مانگے تو حل ڈنگے کی چوٹ کے اوپر جو ہے نکاح کا پیغام بھیجیں ان کو، لیکن یہ نہ کریں کہ جناب آپ نے نکاح کرنا ہے، حالانکہ کام تو اچھا ہے، سنت ہے، لیکن اس کو چھپ کے نہ کریں کہ جی آپ چھپ چھپا کے عورت سے مل رہے ہیں، اس بیوی سے مل رہے ہیں جس کی عدت مکمل ہوگی یا ہونے والی ہے، اور اس کو مطلب نکاح کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی نیت ٹھیک ہے لیکن ظاہراً یہ عمل جو ہے ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے ایسا عمل نہیں کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بدگمانی پیدا نہ ہو اور اس کے عورت کے اوپر یا پھر مرد کے اوپر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ لگ جائے۔ تو اس چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ خفیہ طور پہ یا چھپ کے اس کو شادی کی دعوت نہیں دینی ہے، اگر دعوت دینی ہے تو سبھی کے سامنے، یا پھر جو اپنے دل میں آپ نے رکھے تو اس کو اپنے دل میں ہی رکھیں۔ ولا تعزموا اور مت عزم کرو عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب و میعاد مقرر اجلہ اپنی انتہا کو، یعنی آپ اپنی جو مدت ہے اس سے پہلے کسی بندے سے جو ہے نا نکاح کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو لارا نہ لگائیں، ہو سکتا ہے کل کو حالات کچھ اور ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے بجائے اس کو کسی کو آپ لارا لگاتے رہیں، اچھا جی میں خدا کی قسم تو بہن کی قسم تو ماں کی قسم جی ابے کی قسم تو چاچے کی قسم تو قرآن کی قسم تو رب کی قسم کھا کے عورت کو جی اچھا کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گا اور آپ اس کے ساتھ رنگیلی بھی کرتے رہیں، تو اللہ کی ذات اس کو سختی سے فرما رہا ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے مقررہ حد قائم ہونے تک آپ جو ہے کسی بھی عورت کو نکاح کی جو ہے نا وہ آپ کیا کہنا چاہیے کہ تسلی یا نکاح کا لالچ نہیں دے سکتے، یعنی اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں اور ایٹ دی اینڈ آپ جب اپنا مطلب نکل جائے یا آپ یعنی وہ سمجھے کہ اس کو استعمال کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ نکاح سے مکر جائیں۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اس حد کو آپ نے قائم کرنا ہے اور کسی عورت کو کسی بھی وجہ سے مقررہ وقت سے پہلے نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے اور دستور کے مطابق بھی اس کی عزم بھی نہیں کرنا ہے، تاکہ یعنی جو چیزیں ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پہ پہنچ جائیں، اور نکاح کا جو ہے نا اپنے پیغام جو ہے نا اس وقت تک نہیں دینا تاکہ آپ دونوں کی عزت محفوظ رہ سکیں۔ وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فَآزُرُوهُ تو لہذا تم ڈرو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں ہر چیز کو دیکھنے والا ہوں، سننے والا ہوں اور خبریں بھی رکھنے والا ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں، تو اس لیے آپ مجھ سے ڈرو اور جو آپ کام کرتے ہو میں اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی مجھے سمجھ ہے، پتہ ہے، تو اس لیے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، خوف کرو
اور اس کے عذاب سے بچو۔ وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شکر بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ حلیم ہے، بردبار ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبی ہے حلیم۔ لا جناح ہو نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، ما جب کہ لا تمسوہن نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو، اور تفریدو اور نام مقرر کیا لہن ان کے لیے فریدتاً کچھ مہر، یعنی یہاں تک کہ بھی آپ نے مرد اور عورت کا نکاح ہوا یا منگنی ہوئی، نکاح ہونا چاہیے، منگنی ویسے بھی ٹوٹ جائے تو اس میں طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہو اگر آپ کو مناسب سمجھتا ہے کہ یہ جو عورت کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو سکتا، میں اس عورت کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی دوسری وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا عورت آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ اس کو نکاح کرنے کے بعد جو آپ نے مدت ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے رخصتی کی یا برات کی یا شادی کی، تو اس دوران آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو طلاق دے سکتے ہو، حتیٰ کہ آپ نے اگر حق مہر بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا یا فیصلہ نہیں کیا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ اور کچھ فائدہ دو انہیں، علل موسع خوشحال پر، قدرہ ان کی حیثیت کے مطابق، وعلل مقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متعاً فائدہ دینا بالمعروف دستور کے مطابق۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو مرد ہے وہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے، اس کو چاہیے کہ اس عورت کو فائدہ دے جتنی اس کی حیثیت ہے، اگر غریب ہے تو اپنی غربت کے حساب سے فائدہ دے، اگر امیر ہے تو اپنی عمارت کے حساب سے اس عورت کو فائدہ ضرور دے، تاکہ اللہ کا جو قانون ہے وہ قائم رہ سکے، اور اس کی حیثیت کے مطابق آپ جو ہے اس عورت کی مدد بھی کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت بھی کریں۔ حقاً یہ لازم ہے علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر، یعنی جو لوگ نیکی کرتے ہیں، نیکی کا درس دیتے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان آیات کے اوپر صدق دل سے ان کو تسلیم کرنے اور ان پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے، آمین۔